اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد الفاتح کی ایپیسوڈ 2 آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ سلطان یہ دیکھ کر یک لخت اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔ مقابلہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا۔ سکندر قسم سے ذلت آمیز شکست کھا کر زمین پر اوندے منہ پڑا مٹی چاٹ رہا تھا۔ مارسی نے سکندر کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کھیلوں کے اختتام پر سلطان مراد خان ثانی نے تمام شرکاء میں انعامات تقسیم کیے اور سب کو خوب داد دی، لیکن جب قاسم کی باری آئی تو سلطان نے قاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، قاسم بن حشام، تمہاری شمشیر زنی قابل داد ہے۔ تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیاڈے 1.5 لاکھ کی فوج لیے ہماری سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ ہونیاڈے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیت یافتہ فوج ینیچری میں شامل ہو جاؤ۔ ہم تمہیں ینیچری کا 1000 سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے ادرنا آیا تھا اپنے بھائی طاہر بن حشام کے گھر، وگرنہ اپنے شہر مکہ میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھی۔ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال، کھیتی باڑی اور مویشی، یہ سب کچھ سنبھالنا اکیلے قاسم کی ذمہ داری تھی۔ اس کا بڑا بھائی طاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا۔ طاہر عثمانی تربیت گاہ میں شمشیر زنی کا استاد تھا۔ شمشیر زنی اور پہلوانی قاسم کے موروثی اور خاندانی کھیل تھے۔ اس کا باپ حشام حجاز کا نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا۔ قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی کل ہی یہاں ادرنا میں وارد ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی طاہر کے ساتھ صبح یہاں اسٹیڈیم چلا آیا، اور اب یہ اچانک افتاد جو اس کے سر پر آ پڑی تھی اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنا میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا۔ قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نوجوان؟ ابھی تم کم عمر ہو، اس لیے ہم نے تمہیں 1000 سالار بنایا ہے، لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں ہو تو ہم تمہاری کمان میں 5000 بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب تو جیسے قاسم گہرے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ میرے والدین ہیں۔ اپنے والدین اور مال ویشی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں، جبکہ میرے بڑے بھائی طاہر بن حشام آپ کے معسکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہجے میں قاسم سے مخاطب ہوا، مال مویشی یا گھر بار دنیاوی زندگی کا سہارا ہے نوجوان۔ ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ تم اپنے اندر کے سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں، ہم تمہارے بھائی طاہر سے بھی بات کریں گے۔ اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے سر تسلیم خم کر دیا۔ سلطان قاسم کی رضامندی سے بہت خوش ہوا اور اپنی بہترین فوج ینیچری کے سپہ سالار کو بلا کر حکم دیا کہ وہ قاسم بن حشام کی کمان میں 5000 سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دے۔ قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا۔ اس طرح وہ اپنی من پسند اور جنگجو یعنی زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا۔ مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشست پر بیٹھی سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا۔ یہ دراز قد اور خوش شکل عرب نوجوان سکندر کی فرعونیت کے لیے پیغام اجل بن کر آیا تھا، چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نثار ہوتی۔ وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن حشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا مارسی ان کی جانب متوجہ رہی۔ جو ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ دور معززین شہر کی نشستوں پر اپنے بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب مارسی کے لیے اس اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ لڑکی، تمہارے اعتبار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج صبح تم نے سکندر بیگ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا منہ لٹک گیا۔ وہ کسی قدر پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، امی حضور،
آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں اسکندر بیگ کی دلہن بنوں گی، مجھے آپ کا لاڈلا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مارتھا غصے سے بولی۔ خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو۔ بدبخت لڑکی، تو اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے؟ سکندر بیگ البانیہ کا شہزادہ ہے اور ان قریب ہونے والا بادشاہ، جبکہ ہم محض اس کے غلام۔ سکندر بیگ سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جان کرسٹیاٹ سلطان مراد خان کے باجگزار ہیں۔ آپ ایک یرغمالی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ البانیہ کو ہونے والا بادشاہ ہے؟ مارسیا نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، لیکن مارتھا ایک لخت خاموش ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیگ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کی 12 سال پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسے نازک موقع پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ ادھر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا۔ اسے وہ اچھی طرح وقت یاد ہے جب البانوی بادشاہ جان کرسٹیاٹ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست سے دور چار کیا تھا۔ اس وقت مارتھا البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس کی گود میں اپنے محبوب کی 1 سالہ بچی بھی تھی۔ البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا تھا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جان کرسٹیاٹ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی رویداد سنائی۔ لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ مارتھا حسین اور ذہین تھی، چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئی۔ چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان ثانی بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا، مارتھا کے ساتھ پہلے ہی سے مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کرسٹیاٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مارتھا اپنی بچی اور ان 4 بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے بھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ اس نے اندرون محل اپنے راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر ینیچری کے بعد سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ دربار سلطانی میں بھی اس کے ہرکارے موجود تھے۔ گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈکس چرچ کا آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہرکارے کیسر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوف زدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کی بجائے کیسر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اسی اثنا میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیہ لارڈ سٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیہ لارڈ سٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا بہی خواہ اور وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں سٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد معرکوں میں شرکت کی اور ہر محاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورا میں تاتاری فرمانروا امری تیمور نے
سلطان بایزید جلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ اسٹیفن بھی سلطان بایزید جلدرم کا ہم رکاب تھا۔ اس زمانے میں اسٹیفن نوجوان تھا۔ اسٹیفن نے بایزید جلدرم کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی تھی، اور اب سلطان مراد خان ثانی کو، جو بایزید جلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، اسٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین خود سلطان کو بیاہ دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مارتھا سے کہا، مارتھا، یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مارتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ اسٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیر خواہ ہے۔ مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی سروین اتنا ترک نوالا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا۔ اس نے شہزادی سروین کو ورگلانے کی کوشش جاری رکھی۔ ابو جعفر در حقیقت ایک شفاق اور گھناؤنا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کرسٹیارڈ کو سلطان سے بدزد کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بری طرح بدک گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ شفاقانہ اور خوفناک تھا۔ ابو جعفر نے البانوی بادشاہ کو سلطان سے بدزن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مارتھا، جو ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی سازش میں قطعاً شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مارتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مارسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا۔ مارتھا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مارتھا نے ڈرتے کانپتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانوی بادشاہ جان کرسٹیارڈ کے 3 ننھے یرغمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا۔ سکندر پر بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مارتھا نے ابو جعفر کے مشورے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کی بجائے ڈائن بن کر دیار غیر میں زہر ملا کھانا کھلا دیا۔ اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھانے کے وقت دسترخوان پر آئے تو کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا، جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو قے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دونوں بچے کسی قدر سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ 3 البانوی شہزادوں کے یکے بعد دیگر انتقال نے قصر سلطانی کو ہلاک کر رکھ دیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے فوری طور پر دربار لگایا اور حاضرین دربار کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھی۔ سلطان خود بے حد غمگین اور دل گرفتہ تھا، کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہ البانیہ کے معصوم بچے انتہائی پراسرار طور پر یکے بعد دیگر وفات پا گئے تھے۔ صرف ایک شہزادہ جان کرسٹیارڈ زندہ بچا تھا۔ یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی۔ سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد ان البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا۔ سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہ البانیہ کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبے میں بغاوت پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کی پراسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ بالآخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان کی پراسرار موت کا کھوج لگانے پر مامور کیا اور شاہ البانیہ کی جانب ایک تعزیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شہزادے کسی نادیدہ بیماری کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید سلطان مراد ثانی نے یہ اقدام کیا کہ جارج کرسٹیارڈ کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا۔